ان کے میدان میں اترنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ثم ادعوهم الى الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا، پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ حالانکہ میدان جہاد بڑی نازک صورت حال ہوتی، نہیں وہاں بھی دعوت، یہ دعوت کی اہمیت ہے۔ اس لیے بعض محدثین نے یہ باب قائم کیا ہے الدعوت قبل القتال، قتال سے قبل دعوت دینا اتنا اہم ہے، قتال سے قبل دعوت دینا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، فتح الباری میں ابن حجر نے اس کو حسن کہا ہے کہ اسلام رجل واحد خیر لی من قتل 1000 کافر، میری دعوت سے ایک مسلمان ایک کافر اسلام قبول کر لے کہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل ہو۔ دعوت کا معاملہ بڑا اہم ہے، بڑا مقدم ہے، کیونکہ قتال سے تلوار سے کافر مریں گے اور دعوت سے کفر مرے گا۔ ذرا غور کیجیے اس پر، قتال سے کافر مریں گے اور دعوت سے کفر مرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مشرف اسلام کر دے تو یہ پھر صدقہ جاریہ، آگے ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اللہ کے حق سے آگاہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے کون سے حقوق ان پر فرض ہیں، اور سب سے مقدم بنیادی حق حق توحید ہے۔ حدیث آپ نے پڑھ لی، اللہ کا حق، اتدری ما حق اللہ علی العباد، اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اللہ کے حق سے آگاہ کرنا، ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ تو دیکھیں دعوت توحید، دعوت اسلام میدان جہاد میں بھی، اور یہ مقصود اس باب سے کہ دعوت کا جو معاملہ ایک فرض ہے، مؤکد اور واجب ہے، ہر مقام پر دعوت، حتیٰ کہ یہ حساس مقام میدان جہاد، یہاں بھی دعوت سے آغاز کرو۔ فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مخاطب کو اللہ کے پیغمبر کی بات پر یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، لیکن کلام کو اور مؤکد کیا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے، تمہاری دعوت کے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، ایک شخص کو۔ فرمایا کہ دنیا کے سارے سرخ اونٹوں سے یہ بہتر اور قیمتی خزانہ ہوگا، سرخ اونٹوں سے قیمتی خزانہ ہوگا۔ یہ سرخ اونٹ عرب کا سب سے قیمتی متاع تھا۔ معنی اس کا ہم یہ کریں گے کہ دنیا کے تمام خزانوں سے سب سے قیمتی خزانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کے مال کا ذکر کیوں کیا؟ دنیا کے نفیس ترین مال کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم مشغول ہیں دنیا میں، یہ وقت نہیں ملتا، ہماری ملازمت، ہمارا کاروبار، صبح نکلتے ہیں رات کو 11 بجے لوٹتے ہیں، وقت نہیں ملتا، اس طرح کے بہانے، یہ مال جمع کر رہے ہیں۔ اور یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دے تو دنیا کو معافیہ سے قیمتی، تم کاروبار کر کے کتنا کما لو گے؟ یہ ممکن ہے کہ ساری دنیا کما لو، دنیا کا سارا مال تمہارے پاس آ جائے، ممکن ہے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن دعوت کے راستے سے ممکن ہے۔ ایک شخص اگر اسلام قبول کر لیتا ہے، ہدایت پر آ جاتا ہے اور بات سمجھ لیتا ہے، تو دنیا کا جتنا بھی قیمتی مال ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی مال اور یہ سرمایہ ہے۔ تو خاص طور پہ جو تجار ہیں ان کی لمحہ فکری کہ وہ ایسا مشغول ہے، کوئی ان کو دلچسپی نہیں، کوئی تعلق نہیں، دروس سے، دعوت سے، اپنے کام میں مشغول، تو کتنا کما لو گے تم؟ لیکن اگر یہ راستہ اختیار کرو گے تو دنیا کے قیمتی ترین مال سے بھی یہ بہتر اور قیمتی سرمایہ ہوگا۔ تو یہاں دعوت کی اہمیت، دعوت کی فرضیت واضح ہوتی ہے، حتیٰ کہ میدان قتال میں بھی، جو کہ بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے، مگر وہاں بھی علی دعوت سے آغاز کرنا اور اللہ کے حق سے آگاہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حق سے آگاہ کرنا۔ حق سے کیوں آگاہ کرے؟ تاکہ اسلام
سمجھ کر قبول کر، سمجھ کر قبول کر کہ اللہ کا یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اسلام قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان تمام حقوق کو پورا کرنا ہوگا، سمجھ کر قبول کرے، بصیرت کے ساتھ۔ بہت سے لوگ دنیا کی خاطر قبول کرتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں اسلام میں یہ پابندی، یہ پابندی، تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ مرتد کی سزا قتل ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آج سمجھ لو، حقوق پہچان لو، ذمہ داریوں کو پہچان لو، اور پھر اسلام قبول کرو، تاکہ بعد میں ارتداد کی نوبت نہ آئے۔ دوبارہ کہ الدعوت قبل القتال، میدان جہاد میں بھی دعوت ہے، توحید کی دعوت، یہ معاملہ اس قدر اہم اور مقدم۔